hey guys السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان. اس دفعہ میرا پاکستان کا ٹرپ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین رہا. مختلف محافل میں مختلف تقاریب میں شرکت کی. چونکہ پاکستان میں دستار بندیوں کا جو ہے وہ ماحول تھا. گریجویشن سرمنیز ہو رہی تھی. جامعہ صدیقیہ کا وزٹ کیا, جامعہ بنوریہ کا کیا, جامعہ الرشید کا وزٹ کیا, دارالعلوم حقانیہ کا وزٹ کیا, جامعہ عثمانیہ شہر شاہ کا وزٹ کیا. اور ہر مدرسے کا اپنا ایک ماحول, اپنا ایک مزاج. دیکھیں سب کام دین کا کر رہے ہیں. اور ملا اور مسٹر میں تفریق کو ختم کرنے میں جو پہلا قدم اٹھایا ہے وہی انہی علماء اور انہی مدارس نے اٹھایا ہے. میں معذرت کروں گا جہاں پر میں نہیں جا سکا وقت کی کمی کی وجہ سے, لیکن جہاں پر قاری عثمان نے اتنی عزت دی, جامعہ عثمانیہ شہر شاہ میں اسی طریقے سے مفتی عبدالرحیم صاحب نے بڑی عزت دی, بہت محبت دی, ان کے طلباء نے بڑی محبت دی. اسی طریقے سے جامعہ صدیقیہ میں جب میں گیا تو ہزاروں طلباء ماشاءاللہ جمع ہو گئے. بہت زیادہ احترام, بہت زیادہ عزت دی. میں کیا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں ہوں. ایک صحافی ہوں جو تھوڑا بہت علماء کے لیے بات کر لیتا ہے, اور صرف اس وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو یقیناً میں ہر کسی کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ ایک دفعہ مدارس کا وزٹ تو جا کر لیں, ان کے منظم کام کو تو جا کر دیکھ لیں. جامعہ بنوریہ کی بات کی جائے تو وہاں پر 28 ممالک کے طلباء جو وہ پڑھتے ہیں, مختلف ایمبیسیڈرز آئے ہوئے تھے. تو مختلف مزاج کے مدارس میں نے دیکھے, اور ہر مزاج کے مدرسے کو پاکستان میں جو ہے ان کی ضرورت ہے. اور ہر بندہ دین کا کام کر رہا ہے. کوئی دنیاوی کام بھی ساتھ میں کر رہا ہے, کوئی خالص دین کا کام کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے, کوئی مکمل علماء پیدا کر رہا ہے, تو کوئی مکمل جو ہے وہ ڈاکٹرز, انجینئرز جن کا دینی ذہن ہے وہ پیدا کر رہا ہے. تو ہر بندے کا کام ہے, اور ہر بندے کے کام کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہر بندے کے مزاج کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن میں نے ان تمام چیزوں میں ایک بات نوٹ کی جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہر محفل میں, ہر تقریب میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جو بوجھ بن کر آتا ہے. مطلب سٹیج پر آگے آنے کی کوشش کرنا, بغیر بلائے سٹیج پر آنا, اس کے بعد اگر مائک پکڑا دو تو مائک کو پھر وہ نہیں چھوڑتے, آدھے گھنٹے تک بیتو کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تصویریں کوئی اور کھنچوا رہا ہوتا ہے, پیچھے آ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. انٹرویو کوئی اور دے رہے ہوتے ہیں تو پیچھے آ کر کیمرے میں آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ جو اپنی عزت خود ختم کرتے ہیں. تو میری گزارش ہے, جتنے بھی نئے طلباء ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ دیکھیں, جب بھی کسی محفل میں آپ جائیں تو کوشش کریں کہ پیچھے بیٹھیں, تاکہ جب آپ کو بلائیں گے تو اس میں آپ کی عزت ہوگی. اگر آپ خود جا کے آگے بیٹھ جائیں گے پھر آپ کو پیچھے کیا جائے گا تو یہ بے عزتی ہوگی. اسی طریقے سے اتنا بولیں جتنا لوگ سننا چاہتے ہوں. یاد رکھیے گا کہ زیادہ سننے والے جب بولنے پر آتے ہیں تو کمال بولتے ہیں, لیکن جو صرف بولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں نے پھر بھی نہیں ان میں انٹرسٹ لیا ہوتا ہے, تو وہ اپنی عزت خود ختم کر رہے ہوتے ہیں. تو بوجھ نہ بنے کسی پر. آپ یہ نہیں دیکھیں کہ آج تقی عثمانی صاحب یا منظور مینگل صاحب یا مفتی عبدالرحیم صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا جتنے بھی مفتی منیب الرحمان صاحب, ان کی جو مقام ہے, آپ یہ مقام فوراً سے نہیں پا سکتے. اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے اپنا لوہا منوانا پڑتا ہے, گراؤنڈ کی ریئلٹی پہ کام کرنا پڑتا ہے, طلباء میں محبت پیدا کرنی پڑتی ہے, تدریس کرنی پڑتی ہے, مقرر بننا پڑتا ہے. بہت سارے کام کرنے کے بعد آپ ایک مقام پر پہنچتے ہیں. لیکن اگر آپ زبردستی مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ کو صرف شرم کی وجہ سے کچھ نہیں بولیں گے کہ یار یہ چپک جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو چپکنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو مہمان خصوصی کے طور پر کہیں بلا لیا گیا تو ضروری نہیں کہ آپ نے بیان بھی کرنا ہوگا. دیکھیں, جب آپ کو ایک جگہ پر مہمان کے طور پر بلایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہماری محفل میں آ کر بیٹھ جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, او یار ہمیں بلایا, ہمیں تو کسی نے ٹھیک سے ہاتھ بھی نہیں ملایا. دیکھیں بڑی بڑی تقاریب میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہے. اس طرح کی چیزوں میں ناراض نہیں ہونا چاہیے. یار مجھے بلایا تو سٹیج پہ نہیں بٹھایا, مجھے بلایا تو چائے کا نہیں پوچھا, مجھے بلایا تو مائک نہیں دیا. اس چیزوں میں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے, ان چیزوں کو سیریس بھی نہیں لینا چاہیے. یہ ہوتا رہتا ہے, اور وہ جو میزبان ہوتے ہیں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو بھی عزت دینی ہے, ناراض ہو جائے گا, اس کو بھی عزت دینی ہے, ناراض ہو جائے گا. یہ ناراضگی اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں. مردوں کے ساتھ یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. البتہ اگر آپ کو بلا کے کسی نے بے عزت کیا تو وہ الگ بات ہے, لیکن جب ماحول ایسا ہے, تقریب اتنی بڑی ہے, ہزاروں لوگ موجود ہیں, تو یہاں پر برداشت کرنے کا گر سیکھیں. اور جنہوں نے آپ کو بلایا ہے ان پر بوجھ نہ بنیں. وہ آپ کو بلانے پر خوش ہو کہ یار یہ آیا ہماری تقریب میں آ کر خوش ہوا, چلا گیا, ختم بات. لیکن اگر آپ آئے, پھر آپ نے منہ بنایا, پھر آپ نے عجیب قسم کا منہ بنایا, پھر آپ نے کسی سے بات نہیں کی, دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ بی. تو یہ چند چیزیں ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر اگر ہمارے جو نئے طلباء ہیں وہ اگر فوکس کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل میں بڑے کامیاب بھی ہو سکیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے ایک ایز اے آؤٹ سائڈر کے طور پر آبزرو کیا. آپ کو کوئی نہیں بتا رہا ہوگا یہ چیزیں کہ یار آپ نے ایسا کیا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے آبزرو کیا ہے, بتانے کا حق ہے. نام تو کسی کا نہیں لے سکتا کیونکہ ہر تقریب میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی پرسنالٹی سے ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے, لوگ آپ کو خوشی سے بلائیں گے بھی, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اسٹیج پہ بلائیں گے, پھر ایک اور وقت آئے گا کہ آپ کو خطابت سے بھی نوازیں گے.
تو انشاءاللہ ان چیزوں کو ضرور خیال کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ پاکستان والوں، مجھے اس دفعہ بہت مزہ آیا ماشاءاللہ سے، الحمدللہ بہت آپ لوگوں نے عزت دی، احترام دیا، اور آپ لوگوں نے مجھ چیز کو یہ مقام دیا ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمارے ملک پاکستان میں علماء جو کام کر رہے ہیں، اس کام کو سراہا جائے اور اس کام کو بڑے پیمانے پر سپورٹ کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔